الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وآله وبارك وسلم۔ یہ رجب المرجب کا مہینہ ہے اور اس میں سفر معراج کے حوالے سے خاص طور پر بیانات کیے جاتے ہیں، لیکن کچھ رجب کے بارے میں دو تین حدیثیں میں ذکر کرتا ہوں، پھر انشاءاللہ موقع ملا تو سفر معراج پر بھی کلام ہوگا۔ یہ بخاری کی روایت ہے، 3197 نمبر حدیث پاک ہے۔ حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الزمان قد استدار کہیئتہ یوم خلق اللہ السماوات والارض، کہ زمانہ گھوم گیا ہے اسی حیت پر کہ جس پہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا تھا۔ یعنی مراد یہ ہے کہ عرب لوگ جو تھے وہ محرم کو آگے کرتے تھے، اپنے پاس سے مہینوں کو مؤخر کر دیا کرتے تھے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ وہ محترم مہینے تھے کہ جن میں جنگ وغیرہ منع تھی، تو اپنے لیے جنگ کو جائز کرنے کے لیے، حلال کرنے کے لیے وہ کہتے تھے یہ مہینہ محرم نہیں مان رہے، اس سے آگے مانیں۔ یوں ہر مہینے کو جس مہینے کو چاہتے وہ آگے کر کے تو اپنے وہ مقاصد کو حل کر کیا کرتے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرما رہے ہیں، کیونکہ فتح مکہ فرمایا اور اس کے بعد یہ آخری خطبہ سرکار دے رہے ہیں، تو فرمایا کہ اب زمانہ لوٹ گیا ہے اسی پر جس طرح اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا، یعنی پورے ایک سال اس کو 12 مہینوں میں اللہ نے تقسیم فرمایا اور ہر مہینے کا ایک مقام مقرر کر دیا۔ محرم سفر سے پہلے آئے گا، سفر کے بعد پھر ربیع الاول آئے گا، فلاں فلاں، اس طرح گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح چاہا اب اس طریقے سے معاملہ ہوگا۔ پھر فرمایا کہ السنۃ 12 شہرا، کہ مہینہ سال جو ہے یہ 12 مہینوں کا ہوگا، منہا 4 حرم، اور ان میں سے 4 مہینے محترم ہیں، 3 متوالیات، 3 تو ان میں پے در پہ ہیں لگاتار۔ فرمایا ذوالقعدہ و ذوالحجہ والمحرم، ایک ذوالقعدہ ہے، ایک ذوالحجہ ہے، ایک محرم ہے۔ ورجب مضر الذی بین جمادی و شعبان، اور مضر کا رجب وہ ہے جو جمادی الثانی اور شعبان کے درمیان ہے۔ یہ مدر ایک قبیلہ تھا جو رجب کی بہت زیادہ تعظیم کرتے تھے، ہے کفار کا قبیلہ، لیکن وہ کفار بھی بہت زیادہ تعظیم کرتے تھے ان مہینوں کی، اور وہ ان مہینوں میں اپنے آلات حرب رکھ دیا کرتے تھے، جنگی آلات، اور کوئی اگر ان کے قافلے گزرتے، عام حالات میں گزرتے تو لوٹ مار مچایا کرتے تھے، قتل و غارت کرتے تھے، لیکن ان مہینوں کی تعظیم میں وہ بھی اپنا اسلحہ رکھ دیا کرتے تھے۔ تو چونکہ وہ مضر بہت زیادہ رجب کی تعظیم کرتے تھے، اس لیے سرکار نے ان کی طرف منسوب کیا مضر کا رجب، جو جمادی الثانی اور شعبان کے درمیان ہے۔ گویا کہ 4 مہینے ہیں جو محترم مہینے ہیں، 3 لگاتار سرکار نے فرمایا، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور ایک رجب۔ اب آپ غور کریں، اس میں رمضان نہیں ہے، کیونکہ رمضان کو اللہ نے علیحدہ ایک فضیلت عطا فرمائی جو اس سے پہلے معروف نہیں تھی، وہ اللہ نے پھر روزے اس میں فرض فرمائے، تو رمضان کو قیامت تک کے لیے
عزت والا بنا دیا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو جب پیدا فرمایا تو ان 5 مہینوں سے ہٹ کر پیدا فرمایا. کیونکہ ان مہینوں میں پیدا ہوتے تو ان 4 مہینوں میں ہوتے تو لوگ کہتے جی محترم مہینے تھے، اس لیے اللہ نے ان میں اپنے حبیب کی پیدائش منظور فرمائی. یا رمضان میں ہوتا تو سرکار کی پیدائش کو رمضان سے فضیلت حاصل ہوتی. خاص اللہ نے ایک الگ مہینے ربیع الاول میں پیدا فرمایا. اب ربیع الاول کو نبی کریم کی پیدائش سے فضیلت حاصل ہوئی ہے، نہ کہ نبی کریم کی فضیلت کو کسی سے، پیدائش کو کسی سے فضیلت حاصل ہو. تو اس لیے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ربیع الاول میں ہونا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بڑی حکمتوں میں سے ایک حکمت ہے. اب توجہ طلب بات یہ ہے کہ سرکار نے 4 مہینے محترم قرار دیے جن میں ایک رجب بھی ہے. اور رجب وہ مہینہ ہے کہ کفار بھی اس کی تعظیم کر رہے ہیں. تو اب ہم مسلمانوں کو غور کرنا چاہیے کہ ہم رجب آتا ہے تو کیا کرتے ہیں. ہم رجب میں، یہ رجب جو ہے اللہ کا مہینہ کہلاتا ہے. سرکار نے فرمایا رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے، اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے. تو یہ عظیم مہینہ ہمارے درمیان ہے. ہمیں غور کرنا چاہیے چونکہ ہم مذہب سے بہت دور ہیں اور ہمارے گھروں میں عمومی طور پر ان چیزوں کا اہتمام نہیں ہوتا ہے کہ ہم مذہب اسلام کی پسندیدہ چیزوں کو اختیار کرنے کا ذہن بنائیں، پہلے سے اس کے لیے ذہنی طور پہ تیار ہوں. مخصوص فضیلت والے موقع آئیں تو اپنے گھر والوں کا ذہن بنا کر ہم کوئی اپنے عمل میں، سوچ میں، فکر میں تبدیلی لائیں. اچھا، ایک تبدیلی تو آتی ہے، بولتے ہیں کہ اس مہینے میں روزوں کی کیا فضیلت ہے وہ بتائیں، اور اسی طرح کون سی نیاز دینی ہے رجب کے اندر، کنڈوں کی نیاز وغیرہ وغیرہ. اسی طرح کوئی صدقہ وغیرہ اگر ہو تو بتائیں. یعنی ہر وہ کام کہ جس میں کوئی فضیلت حاصل ہو اور محنت بہت کم ہو. روزے میں مشقت ہے لیکن اس میں بھی فضیلت پر توجہ ہے. یہ بہت کم آپ دیکھیں گے کہ کوئی کہے گا کہ یہ رجب آگے بتائیے کہ اب گناہوں سے بچنے کا کیا معاملہ ہے، مجھے زیادہ احتیاط کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے، 5 وقت نماز میں پورے رجب میں سٹارٹ کروں یا نہ کروں، جو انسان بدنگاہی کر رہا ہے میں اس کو چھوڑوں یا نہ چھوڑوں، خراب قسم کی دوستیاں ترک کروں یا نہ کروں، گالیاں بکنا چھوڑیں نہ چھوڑیں، حرام کمانا ترک کریں یا نہ کریں. وہ جنگ بند کر رہے ہیں کافر، مسلمان حرام بند کرنے کے بارے میں نہ سوچے. تو اب یہ نہ کہو جی یہ بڑے مشکل کام ہے، کون گناہ چھوڑے، کون خراب کام چھوڑے، کون اپنے زندگی کا وہ روٹین جس سے ہمیں ایک مزہ حاصل ہو رہا ہے، روزانہ فیس بک پہ جانا ہے، روزانہ یوٹیوب پہ جانا ہے، روزانہ ٹک ٹاک پہ سسٹرز کی زیارت کرنی ہے، ان کے ٹھمکے دیکھنے ہیں. تو اب یہ تو نہیں چھوڑ سکتے نا. آسان کام بتائیں. روزہ رکھنے کی کیا فضیلت ہے، کتنے سال کے گناہ بخشے جائیں گے، اسی کو رکھ کے وہ سوچ رہے ہو اتنے سال کے گناہ بخشے گئے. گناہ بخشے جانے کی فکر ہے، گناہ چھوڑنے کی فکر نہیں ہے. نام اعمال میں لکھواتے جاؤ اور روزوں سے بخشواتے جاؤ. یعنی یہ بھی ایک عجیب دیکھیں سوچ ہماری ہے. یہ بالکل ایسا ہے، آپ بھی بے وقوف کہیں گے اس شخص کو کہ جو روڈ پہ کھڑے ہو کر کہے مجھے پتھر مارو، خوب زخم لگاؤ. بھائی کیوں یار، میں ڈاکٹر کے پاس جاؤں گا، اس کی مرہم بہت اچھی یار، ایسی پٹی کرتا ہے، ایسے 2 دن میں ٹھیک کر دیتا ہے، مارو اور صحیح کروایا، مارو اور صحیح. تو بے وقوف آدمی ہے بھائی، تو مار کیوں کھا رہا ہے؟ تو یہ کیوں ضرورت ہے ڈاکٹر کے پاس جانے کی؟ کیوں مرہم پٹی کروانا چاہتا ہے؟ صرف اس مرہم کے اور شفا کی ایک لذت کو حاصل کرنے کے لیے کہ آدمی کو جب صحت ملتی ہے تو سکون سا ملتا ہے. تو یہ مارے کھا رہے ہو. تو ہمارا بھی یہ حال ہے، گناہ کرو پھر وہ بھی کوئی بتائیں کوئی فضیلت ہے جس سے میرے گناہ بخشے جائیں. تو ہم تو ایسے لوگوں سے بالکل متاثر نہیں ہوتے کہ جو یہ کہیں کہ جو کوئی چیز بتائیں میرے گناہ بخشے جائیں. تمہیں اگر گناہ کی اتنی فکر ہو تو کرے کیوں؟ تمہیں گناہ چھوڑنے کی فکر نہیں ہے، تمہیں اس کی سزا کی فکر ہے. تم چاہتے ہو ایک ہاتھ میں لڈو رہے کہ گناہ بھی کرتے رہیں. آپ سے مراد میں جنرل بات کرتا ہوں نا، یہ مت سمجھے گا، آپ کو کہہ رہا ہوں ایک ہاتھ میں لڈو رہے گناہ کرنے کی لذت، دوسرا سزا بھی نہ ملے، اس کے لیے کوئی فضیلت بتا دو. یہ مسلمان کا شیوا نہیں ہوتا، یہ کافروں کا طریقہ ہے، مسلمان کا یہ طریقہ نہیں ہے. کافروں کو کیسا ہے دیکھیں، ہندو گناہ کرتے ہیں پھر وہ گنگا میں جا کے نہا لیتے ہیں، پوتر ہو گئے، صاحب سارے گناہ نکل گئے، ان کے صاف ستھرے ہو گئے. ایسے ہی کرسچن حضرات جو ہیں وہ پادری کے پاس جا کر اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیتے ہیں. پادری کہتا ہے میں تمہارے لیے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے. وہ دعا کرتا ہے، کہتا ہے جاؤ نئے سرے سے اسٹارٹ کر لو.
ہمارے مذہب اسلام میں توبہ کا تصور ہے، ضرور ہے کہ اگر آپ گناہ ہو جائیں خدا نہ خواستہ تو توبہ کریں، گناہ بخشے جائیں گے، لیکن وہ گناہ بخشے جانا یقینی نہیں ہوتا۔ ہو سکتا ہے اللہ بخش دے، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ توبہ ہی قبول نہ کرے، اس لیے ہمیں توبہ کرنے کے بعد پھر مسلسل اس کے مطابق کام کرنا ہوگا۔ یہ نہیں ہے کہ آپ جا کے نہا لیے گناہ بخشے گئے، اب یقیناً بخشے گئے، اب کچھ بھی کر لو، یہ نہیں ہے، یقینی والا معاملہ نہیں۔ حتیٰ کہ حج کے اندر بھی جو میدان عرفات میں آئے تو حقوق اللہ کی معافی ہے، اور مزدلفہ میں آ جائیں تو حقوق العباد کی معافی ہے، لیکن کنفرم کوئی ہے، وہ ہے، اعلان ہوا ہے، لیکن آپ کو مجھے حاصل ہوگی کہ نہیں ہوگی یہ ضروری کوئی ہے۔ بہت سے لوگ حرام سے حج کرتے ہیں، مال مشکوک سے، ان کا حج ہی قبول نہیں ہوگا۔ ایسے وہاں جا کر لوگ غلطیاں کرتے ہیں، جھگڑے کرتے ہیں، فتنہ فساد کرتے ہیں، اور بیزار ہو جاتے ہیں بعض اوقات وہاں کے ماحول سے، گرمیوں کے شکوے کرتے ہیں اور دیگر چیزوں کے شکوے کرتے ہیں، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ان کے حج کو نامقبول کر دے۔ تو اس لیے یہ کنفرم نہیں ہے، ہمیں ڈرایا گیا ہے، ہمیں احتیاط کا حکم دیا گیا ہے کہ توبہ اپنے پہلے بات تو گناہ نہ ہو، اگر با تقاضائے بشریت ہو جائے تو اس میں تاخیر مت کرو، فوراً اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو اور اپنے گناہوں کی معافی چاہو۔ ہاں اسباب ایسے اللہ نے بنا دیے ہیں بہت سارے، آپ وضو کریں گے تو گناہ بخشے جائیں گے، نماز کے لیے آئیں گے تو گناہ بخشے جائیں گے، ایک نماز سے دوسری نماز کے درمیان گناہ بخشے جائیں گے اگر ہم نماز پڑھتے ہیں تو، اسی طرح ایک جمعے سے دوسرے جمعے کے درمیان اللہ تعالیٰ گناہوں کی بخشش کا سامان فرماتا ہے، اسباب بہت سارے بنائے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ ہمیں یہ کہہ دیا ہو کہ تم گناہ کرتے رہو اور فضیلت والے کام بھی کرتے رہو تاکہ تمہارے گناہ بھی سزا بھی نہ ملے اور گناہوں کا سلسلہ جاری رہے۔ یہ غلط روش ہے جو ہمیں ختم کرنی چاہیے۔ رجب میں سٹاپ لگائیں گے تو شعبان میں استقامت ملے گی اور رمضان میں انشاءاللہ پرسکون انداز سے ہم اپنی زندگی گزار سکیں گے۔ تو یہ میں ہر سال یہ آپ کو عرض کرتا ہوں کہ جو یہ انتظار کرے کہ رمضان آ جائے پھر میں گناہ چھوڑوں گا، بیوقوف انسان ہے، کبھی نہیں چھوڑ سکتا۔ جو نفس ابھی قابو میں نہیں آ رہا رمضان میں کیا آئے گا؟ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ رمضان کے ابتدائی دنوں میں ہمارا کوئی کمال ہے کہ ہم گناہ چھوڑ دیتے ہیں، ہمارا نہیں ہے کمال، وہ ایک ماحول کا اثر ہوتا ہے۔ ٹی وی پہ پروگرام آنے لگ جاتے ہیں، ہم زیادہ تر دینی چینل دیکھنے لگ جاتے ہیں، مسجدیں آتی ہیں وقتی طور پہ بھری ہوتی ہیں، لیکن نتیجہ دیکھیں ذرا 10 دن بعد بہت سارے تو تراویح اس لیے نہیں پڑھتے جی ہم نے 5 روزہ تراویح پڑھ لی ہے، بس اس میں قرآن سن لیا ہے۔ ارے بھائی 5 روزہ پڑھ بھی لئی ہے تو پورے مہینے کی تراویح کس نے تم پر معاف کی ہے؟ 2 چیزیں سنت موقدہ تھیں، ایک جو جماعت مستحبہ ہوتی ہے، جو باقاعدہ امام مقرر ہوتا ہے، اس میں ایک قرآن ختم کرنا، یہ سنت موقدہ ہے، اور دوسرا رمضان کی تمام راتوں میں تراویح پڑھنا۔ اگر آپ نے 5 روزہ تراویح پڑھ کر قرآن سن بھی لیا تو رمضان کی تمام راتوں میں جو تراویح پڑھنی تھی وہ مطالبہ کہاں پورا ہوا؟ تو ایک تو وہ لوگ غائب ہو جاتے ہیں، دوسرے سست اعظم ہوتے ہیں کہ پہلے تو ایسے جوش میں آئیں گے پہلی صف کے اندر، لوگ بھی حیرانی سے دیکھتے ہیں یہ ہمارے محلے میں رہتا ہے، یہ پہلے کبھی نظر نہیں آیا، وہ بولتا ہے میں پچھلی گلی میں ہی رہتا ہوں، لیکن اجنبی اس لیے ہوں کہ مسجد کی جب آواز آتی ہے تو میں اپنے کان پہ اور تکیہ ڈھک لیتا ہوں، الصلاۃ خیر من النوم سن کر، اتنی توفیق نہیں ہوتی کہ مسجد میں آ جاؤں۔ رمضان میں جوش چڑھا ہے، اب دیکھیں کیا پہاڑ توڑتا ہوں، تو پھر وہ کچھ دن کے لیے مانوس سا بنتا ہے، پھر اجنبی ہو جاتا ہے، پھر آپ ڈھونڈتے رہیں آپ کی نگاہیں غائب ہو جائے گا۔ 4 روز 5 روز کا جوش ہوتا ہے۔ ہمارے نوجوان 2-3 دن تک ٹک ٹاک سے دور رہتے ہیں، اس کو طلاقیں دینے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن رجا پھر آ جاتی ہے اور رجوع کر لیتے ہیں، کیونکہ طلاق رجعی دی ہوتی ہے، تو 3 طلاقیں دی ہوتی، مغلظہ ہوتی طلاق، تو چلو حلالہ کے بغیر ممکن نہ ہوتا، لیکن وہ طلاق رجعی دی ہوتی ہے، تھوڑی سی دیر میں رجوع کر لیتے ہیں، پھر وہی رمضان ہوتا ہے اور وہ نوجوانوں کے میسج ہوتے ہیں، مفتی صاحب غسل فرض کر لیا اپنے اوپر، یہ گناہ کر لیا، وہ گناہ کر لیا۔ شوہر حضرات میسج کر رہے ہوتے ہیں کہ جی وہ ہم پہ بے قابو ہو گئے میاں بیوی اور جسمانی تعلق قائم کر لیا حالت روزہ میں۔ کیوں قائم کر لیا؟ اس لیے کہ تمہاری طبیعتیں قابو میں ہی نہیں ہیں، تم نے کبھی نفس کو قابو میں کرنے کا ذہن ہی نہیں بنایا، آپ نے کبھی وہ طریقہ ہی نہیں سیکھا کہ نفس کو اپنی طبیعت کو کیسے روکا جاتا ہے۔ پورے سال 11 مہینے تک ہم نفس کی غلامی کرتے ہیں، وہ کہتا ہے کھانا کھاؤ، کھانا کھا لیا، کون سا کھاؤ؟ آج گوشت کھلاؤ، آج پاوے، آج سوپ ہونا چاہیے، آج پھلا ہونا چاہیے، آج گرم چائے، کشمیری چائے جی، گرین ٹی،
جو کہہ رہا ہوتا ہے فٹافٹ حکم، سرکار حکم فرمائیں آپ اندر سے، اور نہیں تو رتنا نکال کے وہی چھیل کے رتنا کھا لی صاحب، جی ایم کھا لی، گٹکے ماوا اور دبا کے صاحب جو نفس کہہ رہا ہے وہ پورے 11 مہینے غلامی کرنے والا 1 مہینے میں حاکم بن جائے گا. جیسے ہماری قوم غلام بنی پڑی ہے، جو مطلب ہو رہا ہے ملک میں ہونے دو، ہم سوئے ہوئے ہیں بالکل، ہر ایک کی زبان پہ کیا کروں یا میں کیا کر سکتا ہوں. صحیح بات ہے، تم صرف ظلم سہ سکتے ہو، مار کھا سکتے ہو، ٹیکس دے سکتے ہو، پس سکتے ہو، ذلیل ہو سکتے ہو. ہر شخص ہم میں سے جو ہے وہ مقروض پیدا ہوتا ہے، ہم یہی کر سکتے ہیں. ہے ہی نہیں سوچ و فکر کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے، وہ ہمیں نہیں ہے سوچ و فکر. دوسرا یہ اپنے اخروی معاملات میں تو پھر مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ روزہ ٹوٹ گیا. اچھا جی کیا کفارہ ہے اس کا؟ جس 60 روزے رکھنے ہیں آپ کو کفارے کے، اور 1 روزہ رکھنا ہے قضا کا. قضا کا علیحدہ ہوگا، 60 لگاتار رکھنے، بیچ میں گیپ نہیں. 59 رکھے، 1 روزہ رہ گیا، دوبارہ نئے سرے سے گنتی شروع کرنی پڑے گی. تو اتنی سخت سزا، تو تم سو رہے تھے پہلے؟ تمہیں نہیں پتا تھا کہ تمہارے مذہب نے کیا تعلیم دی ہے؟ اب تم ایک دم اچانک اپنے مذہب کی تعلیم ہی بڑی اجنبی محسوس ہوئی کہ ارے 60 روزے لگاتار، یہ تو بڑا مشکل ہے. تو مشکلیں تو دور ہو جاتے، وہ آسان کام چھوڑ دیتے. تمہیں تو وہ مشکل لگا اس سے بچنا، تو پھر یہ تو بدرجہ والا مشکل لگے گا. اب تو کوئی رعایت نہیں مل سکتی. پھر کہتے ہیں ہم کھانا کھلا دیتے ہیں، پیسہ دے دیتے ہیں. لیکن اس کے روزے کے کفارے میں ترتیب اللہ نے ایسے رکھی ہے کہ پہلے روزے ہی رکھنے پڑیں گے. اس میں نہیں ہو سکتا یہ کر لو یہ کر لو. قسم کے کفارے میں ہو سکتا ہے، اس میں رعایت دی ہے. لیکن زہار کا کفارہ یا روزے کا کفارہ، اس میں پہلے 60 روزے رکھنے ہیں. جب آپ کو صحت حاصل ہے تو آپ کو رکھنے ہی پڑیں گے. اس میں آپ ہی نہیں کر سکتے صدقہ فطر دے دیں یا پیسے دے دیں کسی کو، روزے رکھنے پڑیں گے. تو اس لیے رمضان میں بھی پھر ہم گناہ سے نہیں بچ پائیں گے، اس لیے کہ 11 مہینے تک ہم نے نفس کو شیر کیا ہوتا ہے، اس سے لڑنے کا شعور ہی حاصل نہیں ہوتا، نتیجہ نکلتا ہے. اس لیے میں آپ سے کہتا ہوں میری کتاب قرب الہی آپ لیں، اس میں آپ نفس و شیطان کے چیپٹر پڑھیں، اس میں جو بچنے کے طریقے لکھے ہیں اس کو اپنائیں. آپ کو حقیقی حکمرانی کا احساس ہوگا. حقیقی حکمرانی، یہ جو بیویوں پہ حکمرانی یا دوستوں پہ یا افسر کر رہا ہوتا ہے نا اپنے ماتحت پہ، یہ حقیقی حکمرانی نہیں ہے. اس میں جو ہے وہ ہم زور زبردستی کر کے اور خلاف شرع امور کا ارتکاب کر کے بعض اوقات غلبہ پانے کی کوشش کرتے ہیں. شریعت پہ چل کے تو کوئی کرتے ہیں، لیکن جب آپ نفس سے مقابلہ کریں گے تو عین شریعت کے مطابق عمل کر کے نفس کو مغلوب کریں گے. اس حکمرانی کی نورانیت ہی کچھ اور ہوتی ہے. آپ کے قلب میں اتنا نور پیدا ہوگا کہ میں نے اپنے نفس کو مغلوب کر لیا. پھر نفس کہے گا یہ دیکھ، آپ کہیں گے نو، نفس کہے گا جی جو حکم. نفس کہے گا بول، آپ کہیں گے نہیں، کہے گا جی جو حکم. آپ کہیں گے نماز پڑھو، نفس کہے گا تھوڑا دیر میں، خبردار اجی جو حکم. فوراً اطاعت کرے گا ہر چیز میں، نہ گناہ کی طرف بڑھے گا نہ کسی نیک عمل کو ترک کرے گا. اس طرح آپ جس نیک عمل کے بارے میں کہیں گے فوراً حاضر. ابھی ہماری صورت حال ہوتی ہے کہ موڈ ہی ہوتا ہے ہمارا، کچھ اور کام نہیں ہے، موڈ ہے تو نماز پڑھ لی. لیکن اگر ہم گیم کھیل رہے ہیں، اگر ہمارے دوست آ گئے ہیں، اگر کوئی کرکٹ کا میچ چل رہا ہے، اگر کوئی اور ہم چیز دیکھ رہے ہیں، تو اندر سے آواز آتی ہے ابھی نہیں، دیر سے. کہتے ہیں جی لبیک. اس دیر میں اتنی دیر ہو جاتی ہے، بعد وقت نماز قضا ہو جاتی ہے. یہ اتنی سستی آتی ہوتی ہے، یار اب اتنی سستی آ گئی ہے نا، اب نہیں موڈ ہو رہا، قضا کر کے پڑھ دیں گے. تو یہ کب تک ہم یہ غلامی سہتے رہیں گے؟ تو اس لیے رجب کا مہینہ بہترین مہینہ ہے کہ اس مہینے میں ہم تیاری کریں شعبان کی، پھر شعبان میں تیاری کریں رمضان کی. لیکن بہرحال روزے رکھنا بھی اچھا ہے، رکھنے چاہیے، ٹھیک ہے، گناہ سے بچنا لیتا ہے. اب دیکھیں اس پہ ایک حدیث، مسلم کی حدیث 1157. حضرت عثمان بن حکیم انصاری کہتے ہیں کہ میں نے سعید بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ سے رجب کے روزوں کے بارے میں کویسچن کیا. وَنَحْنُ يَوْمَئِذٍ فِي رجب، اور کہا کہ ہم جو ہیں وہ آج کل رجب میں ہی ہیں، تو اس کے روزوں کے بارے میں بتائیے. تو انہوں نے کہا کہ سمعت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، میں نے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے سنا، یقول، آپ فرما رہے تھے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس میں رجب میں روزے رکھتے، حتی نقول، یہاں تک کہ ہم یہ کہتے کہ لا یفطر، آپ افطاری نہیں کریں گے. وَيُفْطِرْ حَتَّى نَقُولْ لَا يَصُومْ،
اور کبھی نبی کریم روزے نہ رکھتے. ہم کہتے ہیں کہ شاید ابھی سرکار روزے نہیں رکھیں گے. یعنی رجب میں روٹین یہ تھا، یہ نہیں کہ پورے رجب سرکار روزے رکھتے، کبھی رکھتے تھے اور کبھی نہیں رکھتے تھے. رکھتے تو ایسا لگتا تھا کہ پورے رجب میں رکھ لیں گے، اور پھر نہیں رکھتے تو ایسا لگتا تھا کہ رکھیں گے ہی نہیں. یعنی یہ روٹین تھا سرکار کا. شعبان کے بارے میں یہ ہے کہ اکثر پورے شعبان تقریباً سرکار روزہ رکھا کرتے تھے، لیکن رجب میں یہ ہے کہ کبھی سرکار روزے رکھتے اور کبھی نہیں بھی رکھتے. نہیں بھی رکھنے کا مطلب پورے رجب میں نہیں رکھتے تھے، رکھتے تھے رجب کے اندر. تو رجب کے روزے اگر رکھنا چاہیں تو رکھیں. مختلف آپ کو پوسٹ ملتے رہیں گے، ایک روزہ رکھیں گے فلاں کا 1 سال کا کفارہ، یہ کریں گے تو 2 سال کا کفارہ، یہ کریں گے 3 سال کا کفارہ. روایات مختلف ملتے رہیں گی. بہرحال رجب کا روزہ رکھنا افضل ہے، آپ رکھیے. اور چاہیں تو 27 رجب کا خاص طور پہ رکھیں، وہ بہت اچھا ہے، اللہ برکت دے گا. اب ادھر ایک حدیث دیکھیے، اس میں ویسے تو رجب کے صرف روزے کا ذکر ہے، لیکن یہ حدیث بہت خوبصورت حدیث ہے اور اس سے ہمیں کافی سیکھنے کو ملتا ہے. یہ مسلم کی روایت ہے، 2069 نمبر حدیث پاک ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں. بی بی اسما بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا، انہوں نے اپنے غلام کو، جو آزاد کردہ غلام تھے، انہیں بھیجا حضرت عبداللہ بن عمر کے پاس. کہا ان کے پاس جاؤ. بلغنی عنک تحرم اشیاء ثلاثہ، اور انہیں کہو کہ مجھے یہ خبر پہنچی ہے کہ عبداللہ بن عمر تم نے 3 چیزوں کو حرام قرار دیا ہے. کون کون سی؟ العلم فی الثوب، کپڑے میں نقش و نگار کو، ومسیرۃ الارجوان، اور سرخ گدے کو، وصوم رجب کلی، اور پورے رجب کے روزوں کو تم حرام کہتے ہو. مجھے خبر پہنچی ہے 3 چیزیں آپ حرام قرار دیتے ہیں. اب وہ پہنچے جی غلام وہاں پر، انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر کو کہا کہ جی یہ آپ کی بارے میں اطلاع پہنچی ہے بی بی اسما بنت ابی بکر کو. تو انہوں نے پھر جواب دیا. یہ غلام کہتے ہیں فقال علی عبداللہ، مجھے حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا اما ما ذکرت من رجب، بہرحال وہ جو تم نے رجب کا ذکر کیا، فکیف بمن یصوم الابد، تم یہ بات ایسے شخص کے بارے میں کیسے کہہ سکتے ہو جو ہمیشہ روزہ رکھتا ہے؟ یعنی اب لگاتار روزے رکھتے تھے، رجب میں بھی روزے رکھ رہے ہیں، دیگر مہینوں میں بھی رکھ رہے ہیں. تو فرمایا کہ جو شخص لگاتار روزے رکھ رہا ہو وہ رجب کے تمام پورے رجب کے روزوں کو حرام کیسے قرار دے سکتا ہے؟ اس کا اندر بات صحیح نہیں ہے. وَأَمَّا مَا ذَكَرْتَ مِنَ الْعَلَمِ فِي الثَّوْبِ، اور جو آپ نے کپڑے میں نقش و نگار کے بارے میں فرمایا، فَإِنِّي سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، تو میں نے اپنے والد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا تھا کہ سمعت رسول اللہ یقول، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ وہ فرما رہے تھے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ انما یلبس الحریر من لا خلاق لہ، کہ ریشم وہی پہنے گا جس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا. وخفت ان یکون العالم منہ، تو میں نے نقش و نگار والے کپڑے پہننا اس لیے چھوڑے کہ مجھے خوف ہے شاید یہ نقش و نگار ریشم سے ہی بنتا ہے، اس وجہ سے، کیونکہ نبی کریم نے ریشم پہننے کو منع کیا. وَأَمَّا مِيثَرَةُ الْأُرْجُوَانِ، اور بہرحال سرخ گدے، تو فرمایا هذه مِيثَرَةُ عبد اللہ، یہ رہا عبداللہ بن عمر کا سرخ گدا. فَإِذَنْ هِيَ أُرْجُوَانِ، غلام نے دیکھا تو سرخ ہی تھا وہ. تو اس کا مطلب یہ کہ اس سے پہلے میں آگے عرض کروں، اس میں 2 چیزیں آپ دیکھیے. پہلی چیز اسما بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا کو خبر پہنچی، ان کے نزدیک یہ 3 چیزیں حلال تھیں لیکن عبداللہ بن عمر حرام کہہ رہے ہیں. تو انہیں تشویش ہوئی کہ اللہ کے حلال کو حرام کیسے کر رہے ہیں. تو انہوں نے یہ نہیں کیا کہ انہوں نے پورے، اب تو اس ٹائم تو واٹس ایپ خیر نہیں تھا، قاصد بھیج دیے ہوں کہ بھئی ادھر فلاں مجلس میں جاؤ، انہیں کہو تبصرہ کرو عبداللہ بن عمر نے ایسا کہا ہے، کیا کہتے ہو تم لوگ. ایک اس مجلس میں بھیجا، اس مجلس میں بھیجا، ایسا تو نہیں ہوا. انہوں نے صاحب معاملہ سے رجوع کیا کہ مجھے ایسا لگتا، خبر پہنچی آپ ایسا کہتے ہیں، وضاحت کر دیں. انہوں نے وضاحت کر دی کہ تینوں باتیں صحیح نہیں ہیں. تو ایک بات تو یہ اچھی طرح یاد رکھیں، دیکھیں یہ ہمارے اکابرین کا طریقہ ہے. اسما بنت ابی بکر، یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہا کی صاحبزادی اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بہن ہیں. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سسٹر ان لا ہیں، جن کو سالی عرف عام میں کہا جاتا ہے، اور اچھی عالمہ ہیں، فاضلہ ہیں. تو یہ تشویش کا اظہار کر رہی ہیں.
تو ایک تو اس میں مسئلہ پتہ چلا کہ ہمیں نگاہ رکھنی چاہیے کون کیا کر رہا ہے. اگر کوئی غلط کر رہا ہو تو اس پہ توجہ ضرور کرنی چاہیے, بے پرواہ نہیں بن جانا چاہیے. سیکنڈ یہ کہ جس کے بارے میں یہ ہے اس سے رجوع کرنا چاہیے, اس کو صاحب معاملہ کہتے ہیں, صاحب معاملہ سے. لیکن ہمیں یہ دونوں چیزیں غائب. میں دینی حوالے سے بات کر رہا ہوں, دنیاوی حوالے سے نہیں, سیاسی حوالے سے نہیں. ہمارے اکثر نوجوان جو ہیں انہیں نہیں پتا کہ دینی معاملات کیا چل رہے ہیں, اس لیے کہ ہم نے اپنی زندگی کے روٹین بالکل علیحدہ کر لیے ہیں. ہمیں اب مذہب سے کوئی اتنی دلچسپی نہیں ہے, ہمیں نہیں پتا علماء کے حلقے میں کیا ہو رہا ہے, کون کیا بد مذہبیت کی بات کر رہا ہے, کون جمہور علماء کے خلاف جا رہا ہے, کون یوٹیوب پہ بیٹھ کے ایک ہاتھ میں قرآن ایک ہاتھ میں بخاری لے کے بکواسیں کر رہا ہے اور ہمارے اکابرین کے اوپر الزام لگا رہا ہے, ان کے بدتمیزیوں کے ساتھ ذکر کر رہا ہے. ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے. ہمارے مفادات پہ ضرب لگے, میرے اسکوٹر کی چین ٹوٹ جائے, میرا موبائل چھن جائے, میری موٹر سائیکل چھین کر لے جائیں, میرے گھر میں چوری ہو جائے, میرا ایکسیڈنٹ ہو جائے, میرے گھر میں پھڈا ہو جائے, تو میں پریشان ہوں گا, مجھے ٹینشن ہوگا, میں صدمے کا شکار ہوں گا, میں ڈپریشن میں چلے جاؤں گا. باقی دین کا معاملہ یہ تو ہمارا معاملہ ہی نہیں ہے, یہ تو داڑھی والوں کا معاملہ ہے, امامے والوں کا معاملہ ہے, علماء اور مفتیان کرام یہ پیر کہلانے والوں کا معاملہ ہے, ہمارا تو ہے ہی نہیں. میرا سوال یہ ہے کہ یہ اجنبیت کیوں؟ آپ کو آخرت میں جنت کس سبب سے ملے گی بتائیے ذرا؟ آپ کی ڈگریوں کی وجہ سے, آپ کے کاروبار کی وجہ سے, آپ کے حسن و جمال کی وجہ سے, آپ کے آئی ٹی کے شعبے سے وابستہ ہونے کی وجہ سے, آپ کی اسٹیٹ پاور کی وجہ سے, آپ کی دنیاوی سورسز کی وجہ سے نہیں, مذہب کی وجہ سے. مسلمان ہیں تو جنت میں جائیں گے ڈائریکٹ, یا اگر اللہ چاہے, اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو, پہلے عذاب دے گا پھر جنت میں, مذہب اسلام کی وجہ سے. اس دنیا کی وجہ سے نہیں, دنیا تو سب یہ رہ جائے گی, اس کی چیزیں یہ رہ جائیں گے, لیکن جو یہاں رہ جائیں گی اس سے ہماری اپنائیت کا عالم دیکھیں, اور جس کی وجہ سے جنت ملے گی, آخرت کی کامیابی, اللہ کی رضا, اس سے ہماری اجنبیت دیکھیں. ہمارے بچوں سے پوچھ لیں کون کون سے دارالعلوم کراچی میں اہل سنت کے ہیں, نام بتا دیں تو میرا نام بدل دیجیے گا. ایک دارالعلوم میں آپ داخل ہو کر دیکھیں, ابھی تک جو نہیں داخل ہوا نا, داخل ہو کر دیکھیں, آپ کو اجنبی ماحول لگے گا, بالکل اجنبی. کہاں آ گئے ہم لوگ؟ کوئی قرآن پڑھ رہے ہیں بچے, کچھ کلاسز لگی ہوئی ہیں, زمین پہ دریوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, بعض اکثر دارالعلوموں میں ایسے ہوتا ہے, تو آپ کو ایک اجنبی ماحول لگے گا. کیوں؟ ہم نے کبھی قریب ہونے کی زحمت ہی گوارا نہیں کی ہے. اگر ایک آدمی سے کہیں کہ جی دارالفتہ چلے جائیں, ہیں دارالفتہ, یہ کیا ہوتا ہے دارالفتہ؟ اجنبی لفظ ہے دارالفتہ. جی مفتی صاحب سے مل لیں. مفتی کون مفتی؟ اچھا مفتی کا منصب کا نہیں پتا, اچھا مفتی اکمل صاحب, اچھا مفتی منیب الرحمان صاحب, اچھا مفتی فلاں. یہ شخصیت کے حوالے سے تو لفظ مفتی کو پہچان لیں گے, لیکن مفتی کہتے کس کو ہیں؟ آئی ڈونٹ نو. اچھا آپ اس پہ فتویٰ لے لیں. کیا لے لیں؟ فتویٰ. اور اگر مفتی لکھا ہو نا تو اس کو مفتا پڑھیں گے نا, مفتا, کیونکہ گھستے نا شادیوں کے اندر مفتے, تو اسے بھی مفتی نہیں پڑھیں گے, مفتا پڑھیں گے, شاید مفتا لکھا ہوا ہے. تو یہ فتویٰ کیا ہوتا ہے جی؟ یہ اجنبی چیزیں. استفتاء کسے کہتے ہیں؟ معلوم نہیں جی. شیخ الحدیث کون ہوتا ہے؟ شیخ التفسیر کون ہوتا ہے؟ شیخ الفقہ کون ہوتا ہے؟ فقہ کسے کہتے ہیں؟ یہ ہے اپنے مذہب سے بالکل اجنبیت. سیاہ ستہ کیا ہے؟ 6 حدیث کی کتابوں کے مشہور کے نام بتائیں, نام بھی نہیں پتا ہوں. ہمارے گھر اس کتابوں ان کتابوں سے خالی ہیں. میرے بچوں جو ینگسٹر یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کا مذہب آپ کے لیے بالکل اجنبی ہو چکا ہے, اور یہ اجنبیت آپ کو شدید نقصان دے گی. جب آپ اپنے مذہب سے اجنبی ہو جاتے ہیں تو پھر آپ بے پرواہ ہو جاتے ہیں کہ مذہب تنزلی کی طرف جا رہا ہے, اس کو نقصان ہو رہا ہے, آپ پرواہ نہیں کریں گے. دکان میں شارٹ سرکٹ ہو جائے گا, آپ کی روح کانپ جائے گی, فون آ جائے نا یہ دکان میں آگ لگ گئی ہے, کھانا چھوڑ کے بھاگیں گے آپ, اور اتنے تیز اسکوٹر چلائیں گے کہ 4 آدمیوں کو مار کے جائیں گے, اور معذرت کرتے ہوئے جائیں گے, دکان پہ پہنچیں گے, یار آگ لگ گئی ہے. مذہب اسلام جل رہا ہے, اس کی تعلیمات کو لوگ تباہ کر رہے ہیں, فتنے مذہب کے اندر داخل ہو رہے ہیں, ہمارے بچے انگریز بن رہے ہیں, غیر مسلمین کی طرف جا رہے ہیں, غیر مسلمین سے نکاح کر رہے ہیں, لڑکیاں کافروں سے نکاح کر رہی ہیں, لڑکے کافر عورتوں سے نکاح کر رہے ہیں.
ہمارے گھروں کے اندر شیطان اور نفس گھس رہا ہے، دین کو باہر نکالا ہوا ہے، ذرہ برابر ہمیں دکھ ہوتا ہے، افسوس ہوتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اجنبیت، دین کو اپنا نہیں سمجھتے ہم، جس کو اپنا سمجھے اس پہ جلتے کھوڑتے ہیں۔ ایسے میں ملک کے بارے میں بھی کہتا ہوں، ملک ہمارا اپنا نہیں ہے، ہم کہتے ہیں جی میرا ہمارا ملک ہے، بکواس کرتے ہیں ہم لوگ، معذرت کے ساتھ میں لفظ کہہ رہا ہوں۔ اپنے ملک کے نقصان پہ کبھی ہم جلے کوڑے ہیں؟ میں نہیں کہتا ہوں روڈوں پہ جا کے آپ سائن بورڈ توڑ دیں اور سب کچھ کر دیں، تنہائی میں کبھی بیٹھ کے اپنے ملک کی حالت پہ آپ جلے کوڑے ہیں؟ کبھی ناشتہ چھوڑا ہے، کھانا چھوڑا ہے، موڈ آف ہوا ہے؟ یہ ملک آپ کو ایسی پروٹیکشن فراہم کر رہا ہے، اتنی عزت دیتا ہے کہ کچھ انتہا نہیں۔ آپ ذرا باہر کے ملکوں میں جائیں، وہاں جو آپ کو ذلت محسوس ہوگی، میں گیا ہوں نا، میں وہاں کی ڈومیسٹک فلائٹس میں بھی تنہا سفر کرتا ہوں، امامے کے ساتھ، داڑھی کے سب انگریز ہوتے ہیں، جہاز میں بیٹھا ہوتا ہوں، میں ہر چیز کا مشاہدہ کر رہا ہوتا ہوں، کون کیسے رویہ اختیار کر رہا ہے کیسا نہیں۔ ہر جگہ کوئی مس بیہیو نہیں ہوتا، رسپیکٹ کرتے ہیں وہ لوگ۔ یہ ہم لوگ سمجھتے ہیں شاید داڑھی والے کو دیکھ کے سب ایسا نہیں ہوتا، لیکن اس کے باوجود آپ کو ایسا لگے گا کہ آپ ایک اجنبی جگہ پر ہیں، کچھ بھی آپ کا اپنا نہیں ہے۔ لیکن جب آپ ایئرپورٹ پہ اترتے ہیں، پان کی پیکیں، تھوک اور دھول، مٹی، گڑھے، لیکن ایک اپنائیت کا احساس ہوتا ہے کہ اپنے ملک میں آ گئے۔ آپ کا ملک آپ کا ہے، اس سے محبت کرنی چاہیے، پیار کرنا چاہیے۔ نہ ہم ملک کے نہ مذہب کے، آپ دیکھیں دونوں چیزوں پہ افسوس نہیں ہوگا۔ اور ہمارے گھر کے باہر اگر کیاری لگی ہے، اس میں پھول لگے ہوئے تھے، صبح آپ نے اس کو ٹوٹے ہوئے دیکھا، اس میں دکھ ہوگا، پتہ نہیں کون کمبخت توڑ کے چلا گیا، یوں کھڑے ہو جائیں گے، کوئی نظر تو آئے ٹانگیں توڑ دوں گا اس کی۔ یار ایک کیاری کے پھول کے اوپر آپ کا تیش، کوئی آپ کی گاڑی سے پیٹرول نکال کر لے گیا رات میں موٹر سائیکل سے، پھر دیکھیں کیسے ساتویں آسمان پہ پہنچے ہوں گے، پھڑکے ہوئے ہوں گے، ایک پیٹرول، چند روپلی کا پیٹرول، وہ ہمیں پریشان کر رہا ہے۔ مذہب کا نقصان ہو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ملک کا نقصان ہو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کے باوجود ہم پرفیکٹ ہیں، ہم کامل ہیں، ہمیں نہ کہو ہم غلط ہیں، ہمیں نہ کہو ہم میں نقص ہے، ہمیں نہ کہو ہماری سوچ اور فکر کے اندر کمی ہے، ہم بالکل پرفیکٹ ہیں۔ ہم بالکل پرفیکٹ نہیں ہیں، انتہائی ناقص ترین لوگ ہیں۔ اسی لیے ہمارے اتنی کثیر تعداد میں ہونے کے باوجود نہ ملک ترقی کر رہا ہے اور نہ ہمارا مذہب ترقی کر رہا ہے۔ تو یہ میں آپ کو بات سمجھا رہا ہوں کہ آپ کے مذہب میں کیا ہو رہا ہے آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ پہلی چیز تو یہ، بی بی اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں رہنے والی خاتون ہے، جتنے وہ اسٹرکٹلی طور پہ اپنے گھروں میں مقید تھیں، کون ہوگا؟ آج کی عورتیں تو باہر نکلتی ہیں، وہ تو نہیں نکلتی تھی اپنے گھر سے باہر، لیکن ان کو اطلاع ملی گھر میں بیٹھے ہوئے، فوراً سے پیشتر تشویش پیدا ہوئی، ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ عبداللہ بن عمر ایک صحابی ہیں، اگر یہ کسی حلال کو حرام کہیں گے تو یا تو کوئی دلیل ہوگی، مجھے بتائیں، نہیں ہے تو کیوں؟ نقصان دین کا ہے، لوگ اس پہ چلیں گے، فوراً فکر کی انہوں نے۔ لیکن ہمیں کوئی فکر نہیں ہوتی، ہمیں تو اپنے بچوں کی بھی فکر نہیں ہے کہ جو یوٹیوب دیکھ رہے ہیں اس پہ ہر عالم کا بیان سن رہے ہیں کہ ہم یہ کہہ سکیں کہ بیٹا اس کا نہیں سننا، اس کا سن لینا۔ وجہ اس کی یہ کہ خود والد کو نہیں پتا کہ کون اپنا آدمی ہے اور کون پرایا ہے۔ اب ایک سسٹر نے مجھے یو ایس اے سے غالباً میسج کیا کہ ایک یوٹیوبر ہے صاحب، وہ اپنا بیان اس نے ڈالا ہوا ہے کہ جب دجال آئے گا سب سے پہلے علماء اس کی بیعت کریں گے۔ لو بھائی، یعنی سب سے پہلے علماء اس کی بیعت کر لیں گے، یہ پپو پیچھے کھڑا ہوگا، یہ نہیں کرے گا بیعت نا، علماء گمراہ ہو جائیں گے سارے کے سارے۔ یار تیرا دماغ خراب ہے بے وقوف آدمی، چل یہی سوچ لے کہ علماء بیعت کریں گے، تیرا کیا حال ہوگا؟ تو ایمان لے آئے گا اس کے اوپر فوراً، تو فوراً اس سے پہلے ایمان لے آئے گا جب علماء بہک جائیں گے۔ تو اب وہ خاتون کہتی ہیں صاحب یہ بتائیے گا، بتایا ان کو، پھر وہ کہتی ہے میری پتنی بھتیجی ہے، بھانجی ہے، وہ اس کو بڑے شوق سے سنتی ہے، وہ مجھ سے الٹا لڑنے لگی۔ تو یہ جو یوٹیوبر اور فلاں ٹیوبر داڑیاں صاف ہیں، پینٹ شرٹ پہنے ہوئے، کمبخت گھس گئے سارے کے سارے، اب میرا بیان سنیں گے نا تو میرے اوپر بھی بول دیں گے۔ انہیں اور کچھ چیز تو ملی نہیں، انہیں پتا ہے کہ ہماری یوتھ جو ہے 60% ہمارے ینگسٹرز ہیں پاکستان کے اندر۔ ابھی عنقریب یہ پرانے جو ہمارے بزرگ ہیں نا، مجھ سمیت، میں بزرگوں سے تھوڑا پیچھے ہوں، عنقریب ہو ہی جاؤں گا، سفید داڑھی تو ہو گئی اور بھی ہو جائیں گے، ہم سب چلے جائیں گے، صرف ینگسٹر ہوگا، پورا ینگسٹر۔ اور یہ وہ نوجوان ہیں، میرے بچوں غور سے سنیے گا میری بات، کہ انہیں پتا ہے کہ ان کو دین کی ABC بھی نہیں آتی، یہ ہے خالی ذہن، ایک سلیٹ کی طرح ہے، سلیٹ، خالی سلیٹ پہ جو لکھ دو، خالی بورڈ پہ جو لکھ دو وہی آئے گا نا۔ ان کو موقع مل گیا آ کر، ایک ہاتھ میں قرآن، ایک ہاتھ میں بخاری،
داڑھی ہے نہیں, سر کھلا ہوا ہے, پینٹ شرٹ پہنی ہوئی ہے, دین سکھانے کے لیے آ گئے, یوں نہیں ہوتا, یوں ہوتا ہے, یوں نہیں ہوتا, یوں ہوتا ہے. اچھا, اب ہم جیسے لوگ ابھی ان کو جواب دینے لگ جائیں تو دیگر معیاری کام تو رہ ہی جائیں گے. علماء ہمیں بنانے, کتابیں ہمیں لکھنی, اسٹوڈیو ہمیں جانا, بیانات ہمیں کرنے, لوگوں کو دین کی طرف مائل علیحدہ کرنا. یہ جوابات ایک الگ شعبہ ہے, ان کو جواب دینا, منہ توڑ جواب ایسا ہے ہمارے پاس کہ یہ تو ان کو تو فوراً یوں ہوگا. اللہ کا بڑا کرم ہے کہ اللہ نے بہت علم سے نوازا. لیکن مسئلہ کیا ہے, جیسے وہ بارش ہوتی ہے تو گھاس اگ جاتی ہے نا پورے گراؤنڈ کے اندر, ایسے اگ رہے ہیں. کیوں کامیاب ہو رہے ہیں؟ آپ لوگ سنتے ہیں. ہمارے نوجوانوں کو نہ گھر سے دین ملا, نہ اسکول, نہ کالج, یونیورسٹی, اور اللہ نے ہمارے اندر ایک جستجو کا مادہ رکھا ہے. ہم سیکھنا چاہتے ہیں, ہم سننا چاہتے ہیں, ہم کسی کے پیچھے چلنا چاہتے ہیں, ہم گائیڈ لائن حاصل کرنا چاہتے ہیں, اور علماء ہے نہیں. یہ ہماری سوچ اور فکر کے مطابق نہیں ہے. آپ جمعے کا بیان سننے کے لیے جاتے ہیں, وہ پرانے واقعات, سچی کہانیاں, سچی کتابیں, اور پتنی پرانی وہ حکایات, 42 خطبات, ان کے تیار شدہ بیان آپ کو سنا کے جاؤ. کرنٹ ایشوز پہ کلام ہی نہیں ہوتا. ہمارا نوجوان کہتا ہے فائدہ کیا آنے کا, وہ آخری ٹائم میں آ کے نماز پڑھ کے نکل جاتا ہے. اب جب کہیں پر بھی دین آپ کو نہیں سکھا رہے, بیسکس نہیں سکھا رہے, ان کو موقع ملتا ہے, آپ انہیں سنتے ہیں, متاثر ہو جاتے ہیں. اچھا, جب متاثر ہوتے ہیں, آپ چاہتے ہیں اس کا جواب کہیں سے ملے, جواب دینے والا آپ کو کوئی ملتا نہیں, آپ کہتے ہیں بس یہ پرفیکٹ ہے. اتنے بچے گمراہ ہو رہے ہیں, کچھ حد نہیں. اب آپ کہیں گے مفتی صاحب آپ کیا کر رہے ہیں؟ میں چنے بیچ رہا ہوں. میں تو چنے بیچ رہا ہوں. آپ کیا کر رہے ہیں؟ میں آپ سے کویسچن کرتا ہوں. میں تو اکیڈمی بنائے بیٹھا ہوں, میرا مشن ہی عالم اور مفتی تیار کرنا ہے. پڑھے لکھے نوجوان 98% ہمارے اکیڈمی میں سٹی کا بچہ ہے, کوئی گاؤں سے اٹھ کر نہیں آئے ہوئے. گاؤں سے جو بچے آئے وہ حقیر نہیں سمجھ رہا ہوں, میرے سر کے تاج ہے, کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم حقیر سمجھ رہے. لیکن اس وقت ایک دنیا میں انقلاب پیدا کرنے کے لیے پڑھے لکھے طبقے کو دین کی طرف آ کر ان چیلنجز کا سامنا کرنا لازم ہے. آپ ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں جو پڑھے لکھے لوگ ہیں. دیکھیں نا, ایک گاؤں سے ایک آدمی آیا, چلے عالم بن گیا, ممبر پہ بیٹھے گا, اسے نہیں پتا کہ کیا چیلنجز چل رہے ہیں. جس کو انگلش سمجھ میں نہ آئے, جس کو یہ پتہ ہی نہ, اس کو ٹک ٹاک بھی استعمال کرنا نہیں آتا, اس کو کمپیوٹر استعمال کرنا نہیں آتا, وہ نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے, وہ دین کے کام کرے, لیکن اس کے لیے ہمیں جدید ذہنوں کی ضرورت ہے. جوان خون, دنیاوی علوم سے مزین, دین کی خدمت سے سرشار, اور ان جیسے دین کے دشمنوں کا مقابلہ کرنے کا جذبہ رکھنے والے. اور اس کے لیے فرسٹ سٹیپ یہ ہوگا کہ آپ پہلے دین کو اپنا سمجھیں, اس کے نقصان پہ جلے کڑیں, اور پھر آپ کا سوال ہونا چاہیے کہ میں کیسے اپنے دین کا دفاع کر سکتا ہوں, مجھے بتائیں. تو پھر ہم آپ کو کہیں گے کہ سب سے پہلے آپ فرض علوم پڑھیں, اپنے کورس پورا کریں, کہ اگر خدا نہ خواستہ آپ کو درمیان میں موت آ جاتی ہے تو کم از کم آپ جو فرض علم سیکھنا آپ پہ لازم ہے, کہ جس میں نہ سیکھنا یا کوتاہی کرنا, تاخیر کرنا ہی گناہ ہے, وہ آپ پہلے سیکھ لیں. اس کے بعد ایک ردھم قائم ہو جائے گا, آپ دین کے تھوڑا قریب ہو جائیں گے, پھر آپ عالم اور مفتی بنیں. کوئی مشکل نہیں ہے عالم اور مفتی بننا. ہمارے دارالعلوموں میں بڑی معذرت کے ساتھ کوئی دینی طبقہ سن رہا ہو تو ناراض نہ ہو, ہمارا ٹیچنگ میتھڈ موجودہ دور کے تقاضے کے مطابق نہیں ہے. ہمارا سلیبس موجودہ دور کے تقاضے کے مطابق نہیں ہے. اس میں چینج کرنے کی ضرورت ہے, اس کو تھوڑا سا بدلنے کی ضرورت ہے, اور اس میں کوئی نقصان نہیں ہے. میں بار بار آپ کو بتاتا ہوں کہ 25 سال کا درس نظامی تھا, اسکالر کورس, پھر یہ 18 سال کا ہوا, پھر 12 سال کا ہوا, اب 8 سال میں ہو رہا ہے. تو وہ لوگ کون تھے جنہوں نے 25 سے 8 سال میں لے کر آئے؟ پکڑو ان کو. دیکھو نا, 25 سے 8 سال میں نے بس اتنی خطا کی کہ میں 8 سے 6 سال میں لے آیا اس کو, بلکہ 10 سال کو 6 سال میں لے کر آیا ہوں, کیونکہ 8 سال درس نظامی, 2 سال افتاء کورس, مفتی کورس, ہم نے اس کو 6 سال میں بدل دیا. 5 سال میں عالم اور 1 سال میں مفتی, 6 سال میں. اور کوئی مشکل نہیں ہے, ٹیچنگ میتھڈ اچھا ہونا چاہیے, آپ کو سمجھانے کا طریقہ آنا چاہیے, سلیبس کا انتخاب بڑا لمیٹڈ ٹو دا پوائنٹ ہونا چاہیے, پڑھا لکھا شخص آپ کے سامنے ہو, بہت کچھ ہو سکتا ہے. اب جو ہماری اکیڈمی سے بچے نکل رہے ہیں, یہ ایک بیج ہے جو ہم نے بو دیا ہے, اور ہر بیج پھل دینے میں ٹائم لگاتا ہے. ہر بیج پھل دینے میں ٹائم لگاتا ہے, کوئی بیج فوراً پھل نہیں دیتا.
آم کا درخت بھی 5 سے 6 سال لیتا ہے، پھر وہ دبا کے پھل دیتا ہے اور کئی سال تک دیتا رہتا ہے. کہ حفاظت کرے نا تو منوں کے حساب سے آم نکلتے ہیں. ہم یہ بیج بو چکے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں ماشاءاللہ لڑکے لڑکے نکل کر کام کر رہے ہیں. ابھی آپ کو لائٹ میں کیوں نظر نہیں آ رہے؟ وہ بھی آ جائیں گے انشاءاللہ، بہت جلد آ جائیں گے. وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گا اگر میری زندگی میں ہو گیا تو انشاءاللہ. اس کا بھی ہم کر چکے ہیں پلان. اب آگے آپ دیکھیے گا انشاءاللہ لائٹ میں کیسے آتے ہیں اور کیسے کام کرتے ہیں. لیکن میں یہ کہتا ہوں آپ لوگ اپنے مذہب اسلام کی فکر کریں. ہر شخص اپنے مذہب اسلام کے لیے ٹائم نکالے. یہ آپ کا اپنا دین ہے. اسی کی بیس پر آپ کو اچھی موت آئے گی، اسی کی بیس پر عذابات قبر دور ہوں گے اور آپ کی قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنے گی. اسی کی بنیاد پر میدان معاشر میں عزت ہے، اسی کے بدلے میں جنت ہے. تو اس کو اتنا اجنبی کیوں بنائیں؟ اس کے نقصان پر اتنی بے حسی اور بددلی کا مظاہرہ کیوں کریں؟ تو آئیے آپ عالم بنیں، مفتی بنیں، ہم سے رابطہ کریں. اگر آپ کو پرابلم ہے جی میں یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہوں کیسے کروں گا، میں کالج میں پڑھ رہا ہوں کیسے کروں گا، میری جاب ایسی ہے میں کیسے کر سکتا ہوں، مشورہ کر لیں. اللہ کا کرم ہے کہ اگر میرے پاس بہت لوگ آتے ہیں. ایک نوجوان آیا کہ جی میں پڑھنا چاہتا ہوں، اس سے چند میں نے سوال کیے. سوال کرنے کے بعد میں نے کہا ابھی آپ کے لیے پڑھنا مناسب نہیں، آپ 2 سال بعد اسٹارٹ کیجئے گا. یہ نہیں ہے کہ زبردستی کا معاملہ، میں اس کا قائل ہی نہیں ہوں. میں بہت سوچ سمجھ کے کام کرتا ہوں. دھون نہیں کہ ایک چیز کی فضیلت بیان کی، اس کے نقصانات بیان نہیں کیا. نہیں، ہم آپ سے پوچھیں گے کہ آپ یہ ایسا ہے، نہیں آپ یوں کریں، ایسا کریں، یہ کر لیں. یہ طریقے 50 ہیں، لیکن جذبہ چاہیے. بی بی اسماء رضی اللہ تعالی عنہ والا جذبہ چاہیے. کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ اور پھر اس کے تدارک کے لیے کوشش. پھر وہی بات جیسے ہم نے آپ کو عرض کیا کہ ایسا نہیں ہوتا کہ آدمی جیسی عالم بن جاتا سب. مجھے 30 سال ہو گئے کام کرتے ہوئے، 30 سال. اور عالم بنے ہوئے کم سال ہوئے ہوں گے؟ کم سال ہوئے ہیں یہ کہہ لیں 33ویں سال میں عالم بن کے چکا تھا، 33ویں سال میں عمر کے. اور اب میرے تقریباً 52 سے میں ابو ہوں. تو آپ اندازہ کر لیں اس سے پہلے بھی میں تبلیغ کر رہا ہوں. 30 سال یعنی تقریباً مجھے ہوگا، تو 30 سال سے زیادہ ہو گئے. میں 30 سال کا لفظ ہی کہتا ہوں احتیاطاً. ایک عرصے دراز سے کام کر رہے ہیں. تو شروع میں تو ایک دم ایسی پذیرائی نہیں ملتی نا. آدمی کام کرتا رہتا ہے، پھر اس کے نتیجے اور ثمرات سامنے ظاہر ہوتے ہیں. اب میں آپ کو دیکھیں، میں عرض کروں، کل میں کام پر بیٹھا ہوں تقریباً 4:30 بجے دن میں، اور میں نے کام کب ختم کیا ہے؟ اگلے دن صبح 6 بجے. کتنا ٹائم ہو گیا؟ لگاتار کرسی پہ میرے پاؤں دونوں نا سوج گئے تھے، نیچے پنجے نا اتنے سوج گئے تھے. لگاتار کام کرتا ہے، تحریر، تفسیر قرآن، اپنی طہارتی کتاب، کچھ نوٹس تیار کرنے تھے، میلز کے جواب، واٹس ایپ کے جواب. لگاتار بیٹھ کر میں نے اتنا لمبا کام کیا. تو ابھی اکیڈمی کی چھٹی تھی. صرف آپ کی ترغیب کے لیے، سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں. ہم دین کو اپنا سمجھتے ہیں، دین نے ہمیں دیا ہے. دین کی عزتیں اور آخرت میں بھی دین کی عزت ہے. دنیا میں کوئی محلے والا ہمیں چند ٹکے دے دیتا ہے، ساری زندگی اس کے احسان مانتے ہیں، ہماری نگاہیں جھکی ہوتی ہیں اس کے سامنے. یار چودھری صاحب نے برے وقت میں مدد کی تھی. یار دین تو ہر موقع پہ آپ کی مدد کرے گا. جب چودھری صاحب بھی یہاں رہ جائیں گے نا، ماں باپ بھی یہاں رہ جائیں گے، تو دین آپ کے ساتھ ہوگا. قبر میں کون ساتھ جائے گا؟ میدان معاشر میں کون ہوگا؟ یہ دین. اس کو فوقیت دیجیے. اس لیے جب آپ قریب آئیں گے تو آپ کو پھر نظر آئے گا کون دین کا بیڑا غرق کر رہا ہے، کس طرح جڑیں کاٹی جا رہی ہیں. پھر آپ کوشش کریں گے. آخری بات جو ابھی کے پوائنٹ کے حساب سے پھر نیکسٹ فرائیڈے اس کو کنٹینیو رکھیں گے انشاءاللہ. دوسری چیز کیا ہے؟ صاحب معاملہ سے رجوع کرنا. یہ صرف دینی معاملات میں عرض نہیں کر رہا ہوں، بلکہ میں دنیاوی معاملات میں کہہ دیتا ہوں. پہلے آپ ایک آفس جوائن کیے ہوئے ہیں، آپ کو خبر ملتی ہے یار فلاں نے شاید آپ کے بارے میں باس کو یا فلاں کو کچھ کہا ہے. اگر کسی نے آپ کو خبر دی، کیوں آپ یقین کر لیتے ہیں فوراً؟ کیوں اس کے مخالف ہو جاتے ہیں؟ کیوں اس کے چند راز فوراً غصے میں آ کے ظاہر کر دے؟ اچھا یہ کیا؟ میں بتاتا ہوں اس کے بارے میں یہ. یار ہو سکتا ہے سامنے والا آپ کو قریت کے آپ کے پیٹ سے نکلوانا چاہ رہا ہو، اور 2 منٹ میں آپ نے اپنی کمزوری ظاہر کر دی کہ اگر مجھ سے کوئی بات اگلوانی ہے کسی کے خلاف، میرے سامنے بولو، دیکھو اس کے سارے راز تمہیں بتا دوں گا. آپ کو سن کے کہنا چاہیے اچھا اگر ایسا ہے دعا کرو، اللہ تعالیٰ اگر وہ غلط ہے اسے ہدایت عطا فرما، اور صحیح ہے تو اللہ مجھے ہدایت عطا فرما. آمین. بہت شکریہ. السلام علیکم. ایک تو شو کر دیں مایوس. پھر آپ اگر سمجھتے ہیں کہ یہ ایسا ہوا ہے تو آپ صاحب معاملے سے رجوع کر لینا.
اسے کہیں آیا چائے پیتے ہیں، چائے پلائیں، پھر کہیں ایسا سنا تھا، میں نہیں چاہتا ہوں کہ خدا نہ خاصا بدگمانی پیدا ہو، کیا ایسا ہوا ہے؟ چلے جی ہو جائے گا معاملہ، لیکن کیوں صاحب معاملے سے رجوع کیوں کرے؟ حتیٰ کہ کتنی خواتین ایسی ہیں جو کہتی ہیں کہ مجھے میرے شوہر کے بارے میں فلاں نے بتایا ہے، پھر ہم کہتے ہیں کہ آپ نے شوہر سے رجوع کیا؟ نہیں وہ جھوٹ کوئی بولے گی، وہ جھوٹ کوئی بولے گا، ہاں شوہر جھوٹ بولے گا، باقی پورا زمانہ سچا ہے۔ ایسے شوہر حضرات ذرا بھی کسی کے بارے میں، بیوی وغیرہ کے بارے میں بتایا، وہ گئی تھی فلاں شادی میں، ہنس کے باتیں، ناراض بیٹھے ہوئے، موڈ آف، بھئی کیا ہو گیا؟ نکل جاؤ میرے کمرے سے، جاؤ نہ کرو مجھ سے بات۔ ارے بھائی کوئی وجہ تو بتاؤ۔ پھر وہ وجہ بتائی، بیوی کہتی ایسا تو کچھ ہوا ہی نہیں، ہم تو لیڈیز والے کمپارٹمنٹ میں تھے، حصے میں تھے، پارٹیشن میں، یہاں پر تو کوئی پارٹیشن تھا، وہاں پر تو لیڈیز کے اس میں تھے، ہم تو یہاں پر تو کوئی تھا ہی نہیں مرد۔ اچھا مجھے تو ایسا بتایا تھا، اچھا چلو چائے بناؤ۔ ہیں تمہیں مارنے لگنی چاہیے، تم نے بدگمانی کی بیوی کے اوپر، تم ناراض ہوئے، تم نے اس کو ہرٹ کیا، اس کو ڈپریشن کا شکار، تمہیں اچھا چلو بھائی چائے پلا، چلو موڈ سے یہ کر لیا، دو تمہیں لگنا چاہیے کمر کے اوپر تماچے۔ جو بیوی تو نہیں مارے گی، اگر حاکم اسلام ہو تو وہ پٹائی کرے۔ تو یہ غلط طریقہ ہوتا ہے۔ اسی طرح دوستوں کے بارے میں کوئی بتاتا ہے اس نے فلاں نے ایسا ایسا کہا، ہم فوراً دوستی چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ بڑی بڑی سیاسی جماعتیں کیوں تباہ ہوتی ہیں؟ اس وجہ سے۔ بڑے بڑے آستانے تباہ ہوئے اس وجہ سے۔ بڑی بڑی تنظیمیں ہم نے تباہ ہوتے دیکھی، دینی تنظیمیں، ان چیزوں کی بنا پر۔ بڑے بڑے علماء کو جو جید علماء ہیں، متقی پرہیزگار، لیکن جب یہ بیماری بیچ میں آئی نا کہ صاحب معاملہ سے رجوع کیے بغیر ناراض ہو جانا اور عملی قدم اٹھانا، اس نے ایسی جدائیاں پیدا کی کہ ساری زندگی ہاتھ نہیں ملایا پھر، اور اپنے متبعین میں بھی نفرت کے وائرس ڈال کے چلے گئے۔ اس کے بعد متبعین بھی ملنے کے لیے تیار نہیں۔ میری ان باتوں کو سن کے بہت سے لوگ ناراض ہو جاتے ہیں، بھئی آپ علماء کے بارے میں ایسا کہتے ہیں؟ کہتا نہیں، علماء کے بارے میں نہیں، جو غلطی کر رہا ہے اس کے بارے میں، جس غلطی کا اثر میں اپنے معاشرے میں دیکھ کر اپنے بچوں کو ٹکڑے ٹکڑے ہوتا دیکھ رہا ہوں۔ ہماری تنظیمیں ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی، آستانے ٹوٹ گئے، ہمارے ادارے تباہ ہو گئے، ادارے تباہ ہو گئے، دینی اداروں کے استاد چھوڑ چھوڑ کے چلے گئے، انہی باتوں کی بنا پر صاحب معاملے سے رجوع نہیں کر رہے اور معاملات خراب ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ